بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغاز شیخ الشریعت اصفہانی پر کہ جو انہوں نے بات بیان کی تھی کہ عقبہ ابن خالد کی روایت عبادہ کی روایت کے ساتھ ہم کلام و ہم روایت ہونے کے باوجود وہاں پر دو واقعات یا چند واقعات ذکر کیے گئے تھے، جس میں سے شفعاء اور فضل ماء کہ پانی مدینہ اور اطراف میں زیادہ لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہ آغاز شیخ الشریعت نے کہا کہ لا ضرر کا قانون مستقل ہے، اس لیے کہ ہم دونوں راویوں کی روایت کو جب دیکھتے ہیں تو عقبہ ابن خالد کی روایت میں لا ضرر ولا ضرار اس کو واقعے کے ذمے ذکر نہیں کیا کہ مستقل ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مستقل ایک قانون ہے۔ جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روایت کے راوی بھی وہی ہیں، الفاظ روایت بھی عین ہی وہی ہے، ہو بہو روایت ذکر کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ دو واقعے اس کا لا ضرر ولا ضرار سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر تعلق ہوتا تو عقبہ ابن خالد بھی لا ضرر کے ضمن دو واقعات ذکر کرتے، جبکہ انہوں نے ذکر نہیں کیے۔ اس کا مطلب لا ضرر لا ضرار کو اس عبادہ نے مخلوط کر دیا واقعے کے ساتھ خود اپنی طرف سے، جبکہ پیغمبر کے واقعے میں یہ روایت موجود منسلک ہو کر نہیں تھی۔ جواب آغائے شیخ الشریعت اصفہانی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مطلب پر ذرا غور کرنا ہے، اور آپ کا غور کرنا اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کو ابواب فقہ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہر باب میں اس کا جملہ نقل کیا جائے جو اس باب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آغاز صاحب وسائل ان کا طریقہ کار روایت میں وسائل الشیعہ میں ذکر کرنے میں یہی تھا کہ وہ روایت کو اپنی جگہ پر باقی نہیں رکھتے تھے، نماز کا ٹکڑا نماز کے باب میں ذکر کرتے تھے، زکوٰۃ کا ٹکڑا زکوٰۃ کے باب میں ذکر کرتے تھے، خمس کا ٹکڑا خمس کے باب میں ذکر کرتے تھے۔ موضوعات کے ساتھ ملانا تھا تو تقطیع روایت واقع ہو گئی۔ تقطیع یعنی کاٹ کاٹ کے روایت ہر باب کی مناسبت سے ذکر کی گئی ہے۔ یہ تقطیع روایت جو ہے آغاز کلینی نے بھی انجام دی ہے ابواب کی مناسبت ابواب فقہ کی مناسبت سے، اور آغاز صاحب وسائل آغاز حر آملی نے بھی یہی کام اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں انجام دیا ہے، تقطیع روایت۔ تو ہو سکتا ہے عقبہ ابن خالد کی روایت بالکل
پوری روایت ہو اس میں بھی واقعات ذکر کیے گئے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آغا کلینی نے، آغا صاحب وسائل نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے اپنے اپنے باب کے اعتبار سے کر دیے ہوں۔ مثلا جو فضل ماں اور قلعہ یعنی جو ہے وہ گھاس پھوس کے زیادہ ہونے، پانی کے زیادہ ہونے کی جو روایت تھی اس کو باب احیاء الموات میں ذکر کیا ہو، کیونکہ وہاں پر جو ہے مردہ زمین کو زندہ کرنے کی بات ہے، پانی کے ذریعے سے اس گھاس پھوس کو اگایا جاتا ہے انہیں، احیاء الموات کے باب میں ذکر کیا ہو۔ اور باب شفعاء میں شفعاء والے واقعے کو ذکر کیا ہو، حق شفعاء کی بنیاد پر۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عقبہ ابن خالد نے روایت کو کاٹ دیا، بلکہ بعد کے لوگوں نے آ کے کاٹ دیا ہو، ان کے کاٹ کے تقطیع کر دیا ہو، ہر باب کی مناسبت سے اس کے اندر وہ روایت کا ٹکڑا ذکر کیا ہو۔ شفعاء کے باب میں شفعاء والا واقعہ ذکر کیا، اور جو ہے پانی کے کم و زیادہ ہونے کے باب میں احیاء الموات پہ ذکر کیا مثلا، یا کھانے پینے کے آداب میں ذکر کیا مثلا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آغا شیخ الشریعت کہہ رہے ہیں کہ اصل روایت تو خالی لا ضرر ولا ضرار تھی، راوی نے آ کے اس کو جو ہے اس دو واقعے کو اس کے ساتھ ملا دیے ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ کہ تقطیع روایت ہو گئی، کیونکہ ہم اس کے اصل بنیاد تک پہنچتے تو دیکھتے ہیں اس روایت کی بالکل سند بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہے، ترتیب بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، اس کا سب کچھ ایک جیسا ہے، صرف یہ کہ بعض لوگوں نے اس میں تقطیع روایت کر دی، اس لیے واقعات کو کاٹ دیا، واللہ حقیقت اس روایت سب کچھ وہی کی وہی ہے۔ یہ تھا آغا کلینی اور آغا صاحب وسائل کے حوالے سے جو بات عرض کی۔ امام خمینی علیہ رحمہ نے ایک اور اشکال دو جہت سے آغا شیخ الشریعت پر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ عقبہ ابن خالد بین کے ابواب متفرقہ میں اس کی روایت تقطیع ہو گئی ہے، بین کہ اس کی روایت ممکن ہے 10 قضایا تک پیغمبر اسلام کے 2 نہیں بلکہ 10 قضایا تک ان کے موجود تھے، اور ان کو کاٹ کاٹ کر کے مختلف ابواب میں ذکر کیا گیا ہے۔ شاید جو ہے یہ 10 واقعات تک تھے، لیکن خود دوسرے پیغمبر کے واقعات جو سکونی نے ذکر کیے ہیں، قضائے پیغمبر کو خصوصاً حدود و دیات کے باب میں روایت سکونی فراوان ہے۔ بس غیر از عقبہ ابن خالد دوسرے اور راوی بھی تھے کہ جو قضائے پیغمبر کو ذکر کیا کرتے تھے،
عقبہ ابن خالد نے بھی 2 اور 10 واقعات کے قریب نقل کیا ہے، بلکہ خالی یہ 2 راوی نہیں، بلکہ کچھ اور راوی بھی تھے کہ جو قضایائے پیغمبر کو ذکر کیا کرتے تھے، واقعات پیغمبر کو ذکر کرتے تھے، اس کے ذمہ لا ضرر ولا ضرار کو لے کر آتے تھے۔ تو خلاصہ پہلے مطلب کا یہ ہے کہ عقبہ ابن خالد کے کریڈٹ میں یہ بات نہیں جاتی ہے کہ خالی وہی پیغمبر کے قضایا نقل کرنے والے تھے، بلکہ بہت سارے راوی سکونی کی طرح اور بھی تھے۔ تختی روایت جو ہے اس کی خوبی ایک طرف سے یہ ہے کہ ہر موضوع میں وہ روایت جو بھی معصومین کی آسانی سے مل جایا کرتی ہے، ڈھونڈنا نہیں پڑتا پھر کہ پہلے امام نے کیا کہا، دوسرے امام نے کیا کہا، بس وہ اسی ایک ہی فہرست میں آ جاتی ہے، تو اجتہاد کرنا آسان ہوتا ہے نہیں، اس لیے ایک سہولت کے لیے کام کیا گیا ہے۔ البتہ اس سے ایک نقصان ہوا کہ تختی کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات قرائن ایک پہلے موضوع میں چلے جاتے ہیں تو دوسرے موضوع میں قرائن جو چھپ جایا کرتے ہیں، اور یہ بھی نقصان ہوا کہ تختی کے نتیجے میں وہ ابھی بتایا کہ ارتباط سے بھی کچھ فرق پیدا ہوتا ہے، وہ نقصان تو ہوا لیکن اجتہاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نماز کی روایت ایک باب میں تمام معصومین کی آ گئی، زکوٰۃ کے باب میں تمام معصومین کی روایت ہے، خمس کے باب میں تمام معصومین کی روایت ہے۔ پھر تو بیچارے ایک مسئلہ نکال لے تو بہت ہو جائے گا، بیچارے کے تھک جائے گا، وہ پوری کتاب حل نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے والے میں نہیں، خمینی تو ابھی بیان شروع کیا، ابھی تو وارد ہوں گے آہستہ آہستہ کر کے، ابھی تک تو جو ہے شروع کر رہے ہیں بات کہ بھائی راوی صرف عقبہ ابن خالد نہیں تھا کہ جو پیغمبر کے واقعات کا ذکر کر رہا تھا، بلکہ بہت سارے راوی سکونی کی طرح تھے، خصوصاً حدود و دیات کے باب میں، کہ جو عقبہ ابن خالد کی طرح باقی قضایا بھی پیغمبر کے نقل کر۔ ابھی تو صرف اتنی بات کہی ہے خمینی نے، ابھی تو آگے بات چلے گی نہیں، صرف اتنا ایک مقدمہ سازی کی ہے نہیں۔ چنانچہ واقع مسئلہ یہ ہے کہ عقبہ ابن خالد سائر محدثین کی طرح ان کے پاس ایک کتاب حدیث موجود تھی کہ جس کتاب حدیث میں سینکڑوں روایتیں درج تھیں، اور ان سینکڑوں حدیثوں میں سے بعض قضایائے رسول اللہ پر مشتمل تھیں، اور انہی قضائے رسول اللہ پر جو مشتمل روایتیں تھیں اسی کتاب سے آغائے عقبہ ابن خالد نے ان متعدد روایات کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں ہم کوئی ایک امتیاز عقبہ ابن خالد کو نہیں دے رہے کہ انہوں نے تنہا روایت کو قضائے پیغمبر کے سلسلے میں ذکر کیا ہے،
بلکہ عبادہ ابن صامت اس کی روایت قضائے پیغمبر کے سلسلے میں عقبہ ابن خالد سے زیادہ ہے. اس لیے صرف یہ کہنا کہ عقبہ ابن خالد نے شیخ الشریعت کے مطابق قضائے پیغمبر کو کثرت سے نقل کیا، نہیں، دوسرے اور راوی بھی موجود تھے. عبادہ ابن صامت، سکونی اور اس طرح کے بہت سارے راوی موجود تھے کہ جو یہ کریڈٹ صرف عقبہ ابن خالد کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتا ہے. یہ پہلا مقدمہ آغائے خمینی کا. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی لطیف اور بہت ہی باریک نکتہ ہے کہ جس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ خمینی فرماتے ہیں دوسرے مقدمے میں کہ لا ضرر لا ضرار آغائے عقبہ ابن خالد نے نقل کیا ہے. نہ تو ذیل حدیث شفعاء میں، نہ ذیل حدیث منع فضل ما والکلا کے باب میں، بلکہ عقبہ ابن خالد نے لا ضرر لا ضرار کو ایک حکم مستقل کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا لا ضرر لا ضرار کو سمرہ ابن جندب کے واقعے کے ضمن ذکر کیا. باب شفعاء فضل ما کے باب میں ذکر نہیں کیا ہے. جبکہ روایت عبادہ ابن صامت میں قضائے مستقل کے عنوان سے صرف یوں کہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار. انہوں نے ان دونوں واقعات کے ضمن میں ایک مرتبہ ذکر کیا لا ضرر ولا ضرار، جبکہ عقبہ ابن خالد نے جنہوں نے ان قصوں سے ارتباط نہیں دیا لا ضرار کو، بس جب ارتباط نہیں ہے تو اس کو دو مرتبہ کیوں ذکر کیا الگ الگ باب شفعاء میں بھی اور باب فضل کلا امام میں؟ آغائے عقبہ ابن خالد
تکراراً قاعد لا ضرار کو باب شفاعہ میں بھی ذکر کرتے ہیں اور باب فضل ما اور کلا میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ ذرا سا غور کریں کہ قانون ایک دفعہ آ گیا ہے اور مستقل ہے، اس کو 2 مرتبہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک دفعہ قانون آ گیا تو پھر دوسری مرتبہ قانون آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہی قانون تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقبہ ابن خالد بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ لا ضرر ولا ضرار وہ باب شفاعہ سے بھی مربوط ہے اور باب فضل ما سے بھی مربوط ہے، اور دونوں ایک ہی روایت بتانا چاہتے کہ تختی ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس لیے لا ضرر ولا ضرار کو دونوں جگہ الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ عام نہیں، نقطے کی طرف متوجہ ہو کہ اصل میں یہ تختی پر دلالت کرتا ہے کہ روایت کٹ کٹ کے الگ الگ جگہ ذکر ہوئی ہے، اس لیے عقبہ ابن خالد مجبور ہو کہ لا ضرر و لا ضرار کو ہر تختی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ لا ضرر و لا ضرار کا اس روایت سے ربط ہے۔ یعنی گویا کہ لا ضرر و لا ضرار قرینہ ہے ساری روایتوں کے لیے، اس لیے جہاں جہاں کٹ کٹ کے آ رہی ہے سب جگہ ذکر کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ تکرار کی ضرورت کیا تھی؟ یہ امام خمینی علیہ الرحمہ فرمایا۔ یہ قرینہ جو ہے خمینی نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ قرینہ بنتا ہے کہ روایت تقطیع ہو گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، وَإِلَّا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتی تو 2 جگہ ذکر کرنا ہے، 3 جگہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روایت جہاں جہاں ٹکڑے ہوئے وہاں پر عقبہ ابن خالد نے الگ الگ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کے ساتھ لا ضرر ولا ضرار کو ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، قید کرنا بھی مقصود ہے، اس لیے کہ وہ آزاد کرنا مقصود نہیں ہے، وہ لا ضرر ولا ضرار سے مخصوص، جبکہ عبادہ ابن صامت کی روایت میں 1 دفعہ ذکر ہے صرف، ان کی روایت میں 3 دفعہ ذکر ہے، 3 قصے میں 10 قصے تو 10 قصے میں ذکر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے 10 قصے الگ الگ اسی روایت سے کاٹ کاٹ کے لکھے گئے ہیں۔ صراحتاً نہیں آئے گا، اس لیے کہ نا تھوڑی سی دقت و لطیف بات ہے، تھوڑی خمینی کی بات ذرا لطیف ہے یہاں، نکلا ایسے کہ تختی کی ہے اس لیے نکلا ہے۔ مقدمہ سمجھے تکرار، اب تکرار پر غور کرے کہ تکرار کی ضرورت کیا ہے۔ اس تکرار کی ضرورت ہی یہ ہے کہ روایت جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو یہ قرینہ موجود تھا لا ضرر ولا ضرار کا، اگر اس کو کاٹ دیں گے قرینے کے بغیر روایت ہو جائے گی اور پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں رہے گا، اس لیے ہر روایت کے ٹکڑے میں اس کو ذکر کرنا پڑ رہا ہے تاکہ قرینہ موجود، تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے۔ فائدہ یعنی فائدہ جو اصل فائدہ وہ نہیں رہے گا، ضمنی فائدہ ہوگا لیکن اصل فائدہ جو پہنچا عام نہیں بنے گا، قید کے ساتھ ہو جائے گا لا ضرر اور لا ضرار کے۔ تو یہ لطیف سا نقطہ جو خمینی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وہ اس بات کی طرف فائدہ کے ہاں میں مثال دے دوں اس کے لیے، آپ نے دعوت کے لوگوں کو کھانے کا وہاں لایا نہیں دیا نہیں، وہ سب چلے کے بعد راستے میں ادھر لا کے جھوٹ کھلائے، فائدہ تو ہو گیا لیکن ضرورت سے فائدہ سے وہاں نہیں ہاں بات کیا گیا کوئی چلے، ہم چلے گئے ہاں اب آگے راستے میں بریانی وہاں کھا گئے سب کھانا کروائے اس نے کیا شرط رکھی جو رسول نے وہ کیا ہے، آیا انہوں نے کس طریقے سے حدیث بیان کی کہ یہ تختی ہو گئی ہے، ہم نے متعدد تختیات سے جو ہے اس کو وہاں پر قید کر دیا، یا تختی واحد سے جو ہے اس کو قاعدہ مستقل بنا دیا،
ہاں تو تفسیر واحد کو دلالت کر رہی ہے، اور یہ تو مطلب ابھی نکلا ہے نا، آئے یہ انتظار اس طریقے سے لگ نہیں رہا، کیونکہ وہ قاعدہ کاملہ ہے نا، وہ کوئی ناقص مطلب تھوڑی ہے تو اس کو بغیر سمجھ میں نہ آئے. ارتباط اور غیر ارتباط میں معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اب 10 دفعہ قاعد لا ضرر ذکر کرے تو کوئی نہ کوئی نقطہ تو اس کے اندر پوشیدہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ ذکر کرنے کے بعد ایک قانون کلی ہے، 10 دفعہ کیوں ذکر کیا ہے؟ 10 واقعے میں الگ الگ ذکر کیا ہے، اس کو کوئی رمز ضرور ہوگا ہے. اور رمز یہی ہے جو خمینی فرمانا چاہتے ہیں. رمز یہ ہے کہ روایت تختی ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس لیے اس قرینے کو ہر جگہ پر ذکر کیا جا رہا ہے. خمینی کا مطلب ہم نے کہا پہلے لطیف ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. تو صحیح ہے، خمینی جو ہے وہ یہی کہہ رہے کہ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. ہاں نقصان پہنچانا دوسرا، ہاں البتہ اس کے ہاں اس میں ایک معنی تو یہی کیا گیا کہ خود بھی نہ نقصان اٹھاؤ نہ دوسرے کو نقصان اٹھانا. ہاں یعنی ہم کسی اور کی وجہ سے خواہ نقصان نہیں برداشت کریں گے. ہم اگر نقصان کسی دوسرے پر آئے تو ہم پر کیوں آئے ہیں؟ اس طرح کسی دوسرے کو آپ خواہ نقصان نہیں پہنچاؤ. آپ اپنے اصل برات جاری کرنے کے لیے اس کو خواہ نقصان پہنچا دیں، ایسا نہیں کرو. اس لیے اصل برات جاری نہیں ہوگا وہاں پر. ہاں بس اس طرح کا مسئلہ ہے. یہ ایک ٹینس بن گیا ہے. ٹینشن کا قانون ایک الگ قانون جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا معیار کلچر ہے. وہ کہتے ہیں ٹینشن دو ٹینشن لو نہیں ہے. نہیں کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا. ہاں تو ہر ایک اپنے قاعدہ ہوتا ہے. تو اب بات خمینی علیہ رحمہ کی توجہ چاہتا ہے کہ الگ الگ قاعدہ لا ضرار کیوں ذکر کیا، جبکہ ایک دفعہ ایک قانون آ گیا ہے تو اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے. بار بار ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ روایت تختی ہو گئی ہے، مختلف جگہ پر چلی گئی، اس لیے وہاں قرینہ ذکر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اس لیے آج شیخ الشریعت کو خمینی جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو عقبہ ابن خالد کے اندر قصہ کہیں کہیں ذکر نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ کہ تختی ہو گئی، اور تختی ہونے کے بعد وہاں روایت چلی گئی باب شفاء میں، کبھی جو ہے باب اضافہ ماں میں چلی گئی، کبھی جو ہے وہ سمرہ ابن جندب کی روایت میں چلی گئی، کبھی جو ہے مختلف ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اس لیے تختی ہونے کے سے یہ روایت بتا رہی ہے کہ قاعدہ لا ضرر ان سارے پیغمبر کے واقعے کے ذمہ آئی تھی، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے یہ روایت ایک ہی ہے. عبادہ ابن صامت کی طرح عقبہ ابن خالد کی دونوں روایت سیم روایت ہے، کوئی الگ روایت نہیں ہے. اس لیے وہ کہلائے گی کہ لا ضرر لا ضرار مستقل نہیں ہے، بلکہ اسی واقعات کے ضمن لا ضرر و لا ضرار کو ذکر کیا گیا. یہ تھا خمینی کا مطمع نظر، ذرا دقت طلب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.